बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं अभी न्यूज़ के लिए मेरे कोलीग हैं बिशार राजा साहब। एक तो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का आज इजलास हुआ, उसमें फिर छेड़छाड़ जो है आइन के साथ होने जा रही है। आर्टिकल 175A के तहत जो है जजों की तकर्री को तो देखी जाएगी, लेकिन को आइनी तरमीम जो हैं वो आज डिस्कस भी हुई हैं। ख़तरनाक चीज़ ये है कि वज़ीर कानून भी वहाँ पर मौजूद थे, तो इशारे उसी तरफ जा रहे हैं कि मर्ज़ी के जज आया करेंगे, उनकी तकर्री भी मर्ज़ी पर हुआ करेगी और शायद मुद्दतें मुलाजमत में तोसी की जो बातें चल रही थी उसकी हाँ या ना का फ़ैसला इसी के बाद हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का आज जो इजलास था, उनके एक मेंबर से मेरी गुफ्तगू हुई। इस इजलास में रूल्स बना तरामीम जो है ना, उसमें जो एक कमेटी बनाई गई थी सितंबर 2023 में जस्टिस मंसूर शाह की सरबराही में, जिसमें साबिक़ जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलक भी शामिल थे और इस्लामाबाद बार काउंसिल के एक मेंबर अख्तर हुसैन भी उसमें शामिल थे। इन तीनों ने काम किया और बड़ी क्रेज़ी से उन्होंने सिफारिशात तैयार की और वो मसौदा तैयार था, हातमी ड्राफ्ट सारा कुछ हो चुका था। आज वो जब इजलास उसमें इस इजलास में उन्होंने मंजूरी देनी थी, जो मेंबरान थे 26-23 लोग बैठे हुए थे, जिसमें हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से, उनकी तकर्री के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री, हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री के हवाले से इसमें जो है ना वो तय होना था। जजेस की तकर्री बोला, तरमीम लानी थी। तो जब इजलास शुरू हुआ तो तलावत कलाम पाक के बाद शुरू तो दसोगे क्यों है जी, तलावत कलाम पाक के बाद वज़ीर कानून जो फेडरल आपके मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी कि हम नई आइनी तरमीम ला रहे हैं जजेस की तकर्री के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम वकला की तंजीमें और तमाम वकला की मांग थी कि नया तरीक़ाकार जो है नई आइनी तरमीम लाई जाए। तो जब वो आएंगी तो ये जो आपने रूल्स तरमीम की हैं रूल्स में, ये गैर मौसूर हो जाएगी। अच्छा, जिस पर वहाँ पर मेम्बरान ने पूछा उनसे कि जी आपके पास इसका कोई टाइम फ्रेम दें हमें, क्योंकि अभी नई तकर्रियाँ अपॉइंटमेंट करनी है, लाहौर हाई कोर्ट में भी करनी है और सुप्रीम कोर्ट, ज़रा लोग एलोवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो नए लोग आएंगे, बहुत से बड़े बड़े बुर्ज वहाँ से उठ जाएंगे भाई। तो उन्होंने कहा जी कि हम इस पर टाइम फ्रेम नहीं देंगे, लेकिन इस बात पर वो मुत्फिक हुए हैं कि जो नई तकर्रियाँ करनी हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो लोग लेकर जाने हैं वो पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक जाएं। फ़िलहाल ये इत्तेफाक हुआ है, क्योंकि उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए आइनी तरमीम के लिए। और 8 मई को 9 मई से पहले 8 मई आती है ना, हाँ, 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से समाअत भी हो रही है। और जो उसके जो अहम दो अब बेंच की कंपोजिशन देखें ना, कि उस बेंच की कंपोजिशन कितनी अच्छी है। एक तो उसमें जस्टिस मंसूर शाह जो उस बेंच को ऐड कर रहे हैं, फिर जस्टिस अतरमुल्लाह हैं, फिर एक हमारे खाकी जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर है। तो खाकी तीनों ही है ना, खाकी मतलब इंसान मट्टी से बना है ना, जितनी चाहे आप इसको एक्सप्लेन करें। मट्टी से बना है, लेकिन वो खाकी खास है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, और वो भी शामिल थे उस बेंच में जिन्होंने फैसला दिया था बल्ले वाला। वैसे असूलन उन्हें इस बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो पहले उन्होंने वो केस सुना हुआ है मखसूस नशिस्तों, और ये है अपील 184(3) के तहत नहीं है, 187 जो राइट मिलता है ना कंप्लेंट जो दरख्वास्त गुजार, उसके तहत ये अपील आई है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो बेंच की कंपोजिशन अच्छा, जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस अतरमुल्लाह की जो आप थोड़ा सा उनकी जो जजमेंट होती है वो देखें कि वो जजमेंट कैसे, वो अमूमन जो अवामी मैंडेट की बात करते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है ना, यहाँ पर सियासी जमात की बात हो रही है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बात हो रही है, एक बड़ी पार्टी की बात हो रही है। आपको याद होगा कि उन्होंने उस लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले में भी उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टी को, और बिलखुसूस जब ताहिर सादक की उन्होंने जजमेंट लिखी थी मेजर रिटायर्ड ताहिर सादक की, उसमें उन्होंने लिखा था कि एक जो अवामी नुमाइंदा होता है उसे आप कैसे इंतखाबात से बाहर कर सकते हैं, उसे इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कौन सा ना लेने का आपको कौन सा आइन कहता है कि उसमें नहीं।
وہ اس لائن پر چلتے ہیں, وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں. جسٹس میں تو ووٹ بھی کاسٹ کرنے کا طریقہ اور ووٹ جسٹس جو ہے اس سے بھی آزادی اظہار رائے کہا تھا. جی, جسٹس عطا من اللہ صاحب اس معاملے کو اسی طرح چلتے ہیں. آپ کو اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم میرے خیال میں اس وقت جسٹس چیف جسٹس صاحب برلے ملک گئے ہوئے تھے اس وقت. نہیں, وہ تاریخی 2 فیصلے ہی آئے ہیں, وہ ہاں لیول پلینگ فیلڈ والا وہ برلے ملک گئے ہوئے تھے نا اس وقت, سائفر والے کی زبان بقول راجہ ریاض کے برلے ملک. تو پیچھے وہ ہوا تھا. اور اس بینچ کی کمپوزیشن, اور میں اس میں ایک یہ بات, وہ بہت سارے ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مخصوص نشستوں کے حوالے سے بات اس میں زیر بحث نہیں آئے گا. اس میں کچھ اور معاملات بہت سارے کھلیں گے, جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات ہوگی, جس میں آپ کے بلہ چھیننے والے کی بات ہوگی, جس میں یہ کہا جائے گا جی کہ جو آزاد کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیے گئے اس میں وہ بات ہوگی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ حامد خان نے جب چیف جسٹس کو کہا تھا کہ جی ہمارے لوگ الیکشن تو لڑیں گے لیکن وہ آزاد لڑیں گے, لیکن ہماری جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی. تو پھر جسٹس محمد علی مظہر اس بینچ کا حصہ تھے جس میں چیف جسٹس نے کہا تھا کہ وہ جب آئیں گے, جب وہ معاملہ آئے گا تو ہم اسے دیکھ لیں گے. تو یہ ساری باتیں اس معاملے میں آتی ہیں. اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جسٹس منصور شاہ اور جسٹس عطا من اللہ کے کچھ ایسے اس پر فیصلہ دے سکتے ہیں کہ جس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اس وقت وہاں پر ایک بڑی پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی جس کو چیئرمین ہیں بنانے والے عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان, وہ زیر ماتوب ہے وہ پارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. اور بالخصوص خاص نشانے پر ہے اس وقت جو ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں نا, کیا نام ہے ان کا, راجہ صاحب, سکندر سلطان سید مہدی کے داماد ہیں یہ, ہاں جو نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہے, ان کے داماد ہے یہ سکندر سلطان راجہ صاحب. اب انہیں ہم راجہ صاحب ہی کہہ سکتے ہیں, راجہ صاحب انہوں راجہ صاحب سرگودا کے رہنے والے ہیں, لیکن وہاں پر یہاں پر راجیوں کی یہ تو اس کی تاریخ ہوتی ہے, لیکن چلیں ان کو تاریخ. تو یہ نئی چیزیں سامنے آئیں گی. اور پھر ایک جو اپنے انٹرو میں جو سوال اٹھایا تھا کہ مدت, اب دیکھیں 2 چیزیں اس میں زیر بحث آ رہی ہیں اس جو نئی امینڈمنٹ میں. ایک تو فکس ٹینیور اس کا فکس کرنا 3 سال کا, وہ بات آ رہی ہے, اور دوسرا آپ کی جو ایج ہے نا وہ 68 کر رہی ہے. یہ 2 چیزیں آ رہی ہیں. لیکن جو وکلاء ہیں, اور جو آج میری جس بندے سے بات ہو رہی تھی وہ وکیلوں کا ظاہر ہے, وہ ان کا سربراہ ہے, نیتا ہوگا کوئی, نیتا ہے, اس نے کہا تھا کہ یہ کام جو ہے نا یہ آسانی سے نہیں ہوگا اور نہ ہم ہونے دیں گے. یہ اس کے, میں بتا دیتا ہوں نام, جانا اختر حسین جو سپریم جوڈیشل کمیشن کے ممبر تھے, میں نام بتا دیتا ہوں. انہیں کہا یہ ہم نہیں ہونے دیں گے, وکلاء کوئی پاکستان بھر کے وکلاء یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ امینڈمنٹ لا کر اس کو 68 کرنا یا اس کا. پھر تیسری بات آپ کو بتاؤں کہ جسٹس منیب اختر کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ جسٹس منیب اختر سے ڈسٹرب ہوتے ہیں, ایک بات یاد رکھیں ہم کہ جسٹس منیب اختر خالد انور کے داماد ہیں. یہ بات یاد رکھیں آپ, اس کو آپ لائٹلی نہ لیں. یہ بات یاد رکھیں کہ وہ سابق وزیر قانون خالد انور کے داماد ہے, اور خالد انور نواز شریف کے بڑے قریبی ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے جج جا کے نون لیگ نہ جڑتے ہے نا ان کا معاملہ, تو اس کی ہوئی ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. پھر آج جو آج ساری ایک اور جو آج اس حوالے سے آج فیض آباد والا بھی جو ہے نا وہ بھی سماعت ہو رہی ہے. فیض آباد کی بھی سماعت ہونے جا رہی ہے اس کیس کی 8 مئی کو 6 مئی کو اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. چیف جسٹس صاحب, اس میں کیا نکلے گا جی؟ اس جنرل فیض نہیں ہوگا نا, کیوں نہیں ہوگا, کیا ہوگا اس میں؟ ابھی تک رپورٹ سامنے نہیں آئی. رپورٹ منظر عام پر آئے گی, قاضی صاحب فیڈرل گورنمنٹ رپورٹ جمع کروائے گی نا. باقی ساری ریویو پٹیشن تو واپس ہو چکی ہے نا. ایک فیڈرل کی رہتی تھی ابھی نا, تو اس پر وہ سماعت ہو یا رپورٹ جمع کروائیں گے. تو وہ حضور تو 6 یہ اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز والی جس دن وہ سماعت ہوئی تھی تو جسٹس عطا من اللہ نے کہا تھا نا کہ آپ نے جو ہم نے جو کمیشن بنوایا تھا آپ سے, اس کمیشن نے ایک مطلب ایک پولیس 2 پولیس والے تھے اس کمیشن میں, جو جی آپ مجھے پتا جی آپ بولنا چاہ رہے ہیں, وہ انہوں نے بیٹھ کر کہا جی کہ جنرل فیض کا نام نہیں آتا ہے جی, وہ اس میں نہیں ہے. تو اس دن جیسا لیکن وہ دیکھیں نا اس میں 2 بندے جو ہیں
ان کی گردن کی طرف سب کچھ ہے نا ہاتھ جا رہا ہے. ایک شہباز شریف, دوسرا رانا ثناء اللہ. رانا تو پھر حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا یہ؟ وہ جسرت اللہ نے کہا تھا غیر مؤثر کر دیا. اس دن یہ کہا تھا انہوں نے کہ یہ آپ نے جو کمیشن نے فائنڈنگ کی ہے, اگر جنرل فیض ذمہ دار نہیں ہے تو پھر تو یہ دو ذمہ دار ہیں. وہ تو اس جو کمیشن فائنڈنگ دی ہے اس میں یہ کہا گیا تھا نا, اس میں یہ کہا کہ یہ شہباز شریف حکومت کی, بلکہ انہوں نے پنجاب حکومت کا کہا تھا. اس وقت پنجاب حکومت کو ہیڈ کون کر رہا تھا؟ شہباز شریف صاحب تھے نا, ان کی طرف یہ جاتا ہے. تو قاضی صاحب نے ان سے یہ لیا تھا, وعدہ بھی لیا تھا, جب وہ ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے وہ اس پر سارا مینوئن عمل کروانا ہے. تو مینوئن کہاں عمل ہوگا اس پر؟ وہ تو نہیں ہوگا اس پر عمل. لیکن یہ ہے کہ ہنگامہ خیز آج پھر وہ ایک اور, کل میں نے خبر دی تھی آپ کے وی علاقے میں بھی, آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس بابر ستار وہ نہیں کریں گے, یہ بتایا تھا نا میں نے رات کو, کہ وہ جو ان کے خلاف وہ غیر مؤثر کرنے درخواست واپس لینے کی ایک نئی درخواست دائر کی تھی. میں نے کہا تھا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے, وہ کہیں گے اس درخواست کو ذرا چک کے سائڈ پہ رکھو, پہلے پچھلی تھے آؤ جناب. آج انہوں نے وہی کیا نا. لیکن ایک جو خبر ہے میں آپ کو وہ یہ 7ویں چیز ہے اس ویلاگ, مغل صاحب خبر یہ ہے کہ ابھی جو خبروں سے بھرپور آج جو یہ جو ججز اسلام آباد ہائی کورٹ ججز نے خط لکھا تھا نا, آپ نے ریلائز کیا ہوگا کہ کچھ معاملات بہتری کی طرف گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جن پر مداخلت کا الزام لگایا تھا وہ ان کی مداخلت ہی تھی. نہیں, ان کی مداخلت نہیں, وہ تھوڑے ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے. یہ بات جو ہے نا یہ آپ نے ریلائز کیا ہوگا, یہ بات میں نے ریلائز کی ہے ایز اے. مجھے لگتا ہے کہ ویلاگ یہیں روکنا پڑے گا. چلیں آپ کر لیں, بات ختم کر لیں 10 تو سیکنڈ. یہ چیزیں 10 سیکنڈ. تو اگلا ہفتہ بڑا ہنگامہ خیز شروع ہو رہا ہے, جس میں بہت ساری فیصلے ہوں گے, جس میں مخصوص نشستوں والے بھی فیصلے ہوں گے. پھر سینٹ کا یہ خیبر پختونخوا کے سینٹ کا جو لوگ آنے ہیں وہ اس سے پہلے مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوگا, پھر سینٹ الیکشن ہوگا, پھر جا کر وہ 2 تاریخ. آج ٹائم فریم کے حوالے سے اعظم مجید تارڑ نے جب بتایا نا کہ ہم ٹائم فریم نہیں دے سکتے, تو ان کے ذہن میں یہی تھا یہ جو مخصوص نشستوں والے, اس لیے انہوں نے ٹائم فریم نہیں دیا. صحیح, بہت شکریہ بشار راجہ صاحب آپ کے وقت کا. کمنٹس آپ ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.